الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ رکھدا ہے اے نبی دے گھر والیو تواڈے تو پلیتی ناپاکی دور کر دے وے اور توانوں خوب اچھی طرح پاک کر دے وے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا سمع دعا پوری کائنات نو پالن والا ہے۔ درود السلام آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، اللہ دے قرآن دے وچوں سورہ الاحزاب دی آیت نمبر 33 تک کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی مینوں بیان کر کے اور توانوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اج میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مکہ تو روانگی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت بیان کراں گا۔ اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ رکھدا ہے کہ اے نبی دے گھر والو توانوں اچھی طرح پاک کر دے وے، تواڈے تو ناپاکی پلیتی دور کر دے وے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر کیا ہے؟ اللہ ارادہ رکھدا ہے کہ نبی دے گھر والیاں نو پاک کر دے وے، تے اللہ جڑا ارادہ کردا ہے او کام ہو جاندا ہے۔ یعنی اللہ نے ارادہ کیتا کہ اللہ نبی دے گھر والیاں نو پاک کر دے وے تے نبی دے گھر والے پاک ہو گئے۔ آپ دی ازواج مطہرات، آپ دے دماد، آپ دیاں بیٹیاں
آل علی، آل عقیل، آل عباس، یہ سب پاک نے جو اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اللہ نے قرآن چ دس دیتا ہے کہ میں انہاں نوں پاک کر دیتا ہے۔ ہن کو بندہ آکھے کہ نبی دے دماداں دے وچوں حضرت علی بس اہل بیت چ شامل نے، باقی نبی دیاں بیٹیاں کوئی نہیں، اپنے کولوں ماری جاوے، ان دی گل تے یقین نہیں کیتا جا سکدا، کیونکہ اللہ نے قرآن چ دس دیتا ہے کہ اہل بیت نو میں پاک کر دیتا ہے۔ تے اہل بیت دے اندر نبی دیاں ازواج، بیٹیاں، دماد یہ سب شامل نے۔ میں پچھلی ویڈیو چ دس چکیا ہاں، بڑی تفصیل نال دسیا۔ جن نے وہ تفصیل سننی ہوئے وہ میری پچھلی ویڈیو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے میں ویڈیو بنائی وہ سن لوے۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں اعلان کیتا نا کہ میں اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے، تے ہن شیعہ حضرات دا کہنا ہے کہ اہل حدیث حضرت حسین نال پیار نہیں کرتے۔ اج میں تھوڑا جا یہ بھی دسنا ہے کہ اہل حدیث حسین نال پیار کرتے ہیں۔ اسی دسیا کہ بھائیو اسی حسین نال پیار کرنے ہیں، آندے نہیں کرتے۔ پیار کیویں ہوندا ہے؟ تسی ماتم کرو، تسی حسین دی یاد دے اندر دیگاں پکاؤ، تسی عالم لاؤ، تسی حسین نو اس طرح یاد کرو جویں اسی کرنے ہاں، پھر اسی آنے ہاں کہ تسی حسین نال پیار کرتے جے۔ اسی آنے ہاں کہ حسین نال پیار انج نہیں ہوندا، حسین نال پیار انج ہوندا ہے جویں ساڈے نبی نے کیتا۔ میرے نبی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک دن کندھیاں تے اٹھایا ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی حضرت حسن دا بوسہ لیندے نے، کدی حضرت حسین دا بوسہ لیندے نے، اور فرماندے نے اللہ میں انہاں دوواں نال محبت کرنا، تم بھی اون دے نال محبت کر جڑا انہاں نال محبت کردا ہے۔ اس واسطے ساڈے نبی نے حسین نال حسن نال محبت کیتی ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تو ویکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنج محبت کیتی ہے۔ اس طرح محبت نہیں ہوندی کہ حسین دی یاد دے اندر ماتم کیتا جاوے، محبت اس طرح ہوندی ہے جویں حسین دے نانے نے حسین نال کیتی ہے۔ اسی حسین دے نال محبت کرنے ہاں، جڑا حسین دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔ حضرت حسین دی بڑی شان ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت چوں بھی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے بھی نے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے۔ اس واسطے انہاں دا احترام ہر مسلمان تے فرض ہے، انہاں دی محبت ہر مسلمان تے فرض ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مکہ تو روانگی اج دا موضوع ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے تو روانہ ہون دی تیاری کی تھی۔ مکے دے اندر مشہور ہو گیا کہ حسین ابن علی مکے نو چھوڑ کے تم کوفے جا رہے نے۔ آپ دے نال محبت کرنے والے لوگاں نے آ کے حسین نو اے ارادہ ترک کرنے واسطے کہا کہ حسین تسی کوفے نہ جاؤ، تہاڈا کوفے جانا خطرے تو خالی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی نہ منی۔ اول حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول آئے اور آ کے کہنے لگے حسین تہاڈا کوفے جانا مناسب نہیں ہے گا، کوفے والے بڑے لالچی لوگ نے۔ کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد حاکم ممکن ہے کہ جڑے تانوں بلا رہے نے وہی تہاڈی جان دے دشمن بن جان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی گل نہ منی۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے کہنے لگے حسین تو دنیا دے واسطے آخرت نو نہ چھوڑ، تیرے نانے نو دنیا اور آخرت دونوں وچوں ایک نو پسند کرنے دی اجازت دتی گئی، دونوں وچوں ایک نو پسند کرنے دی آزادی دتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں وچوں آخرت نو پسند کیتا ہے تے تسی بھی خاندان نبوت دے اندروں لہذا تسی بھی آخرت نو پسند کرو۔ اپنے دل دے اندروں دنیا دی طلب نو کٹ دیو اور دنیا دی خواہش دے نال اپنے دامن نو آلودہ نہ کرو، تسی اس مکے دے اندر ہی رہو۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رون لگ پے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس گل منن تو انکار کر دیتا۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے کہنے لگے حسین تو مکے نو نہ چھوڑ، خانہ کعبہ تو دوری اختیار نہ کر۔ تیرے بابے علی نے مکہ اور مدینہ نو چھوڑ کے کوفے نو ترجیح دیتی سی تے کوفے والے نے تیرے بابے نو شہید کر دیتا اور تیرے بھائی نو حسن نو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا۔ کوفے والے اچھے لوگ نہیں، لہذا تو اپنا ارادہ ترک کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عباس تہاڈی گل بالکل ٹھیک ہے، لیکن منو مسلم بن عقیل دا خط آ چکیا ہے کہ 12,000 بندہ ان دے ہاتھ اتے بیعت کر چکیا ہے تے میں کوفے جا رہا ہوں، خطرے دی کوئی گل نہیں۔ کوفے والیاں نے 150 خط بھی میں نے لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حسین اچھا ذی الحج دا مہینہ گزر لین دے پھر چلا جائیں۔ سارے لوگ دوروں دوروں کعبۃ اللہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے ہیں، تو ذی الحج دے مہینے دے اندر ہی کعبۃ اللہ نو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگاں نو حج تو فارغ ہو لین دینا پھر تو چلا جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حسین ذی الحج دا مہینہ گزر لین دے تے اگر تسی ضروری سمجھ دے ہوتے تسی سفر کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عبداللہ بن عباس
میرا اتھے جانا بڑا ہی ضروری ہے اور میں دے اندر تاخیر نہیں کر سکتا، میرا جلد تو جلد اتھے پہنچنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچھا اگر تو میری گل نہیں مننی نا تے ایک من لے، خاندان اور عورتانوں بچیاں ساتھ نہ لے کے جا، انہاں بچیاں نہ لے کے نہ جا، کوفے والے بڑے لالچی اور اچھے لوگ نہیں ہے گے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خاندان سمیت قتل کر دیتا گیا۔ حسین مینوں بھی خطرہ ہے کہ کتے تیرے خاندان دے نال تینوں شہید نہ کر دیتا جاوے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل منن تو بھی انکار کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حسین اچھا اگر تو دنیا تے حکومت کرنا چاہنا ہے، اگر تو امیر بننا چاہنا ہے، اگر تو خلیفہ بننا چاہنا ہے تو یمن چلا جا، اتھے دے لوگ بڑے اچھے نے، وہ تیرے ہاتھ اتھے بیعت کر لین گے، تو اتھے حکومت کر لویں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے گل نو منن تو انکار کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کے تے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج نو سفر دا ارادہ کیتا، جس لئے تھوڑا آگے ودے نام عمر بن سعد بن عاص اور اہل مکہ نے آ کے کیا حسین اسی تینوں زبردستی روکاں گے، اسی تیرا مقابلہ کران گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو جی میں تواڈا دل کردے اوویں کر لو، تسی اس تے واسطے میرے نال لڑ بھی لو۔ یہ گل سن کے تے مکے دے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر دے آیا، فرمایا حسین مینوں اگر پتہ ہوئے نا تو ٹھہر جانا ہے تو میں تیرے اونٹ دے سامنے لیٹ جاواں اور مینوں او بغیر کچھ لوے نہ گزر سکے۔ مینوں معلوم ہے کہ تو نہیں رکیں گا، تو کوفے جا کے رہیں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے پیچھے ہٹ گئے نا تے تھوڑا جاگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مقام قدیم تے پہنچے تے ایتھوں قافلہ ایک جا رہا سی جڑا یزید دی طرف تحفے تحائف لے کے جا رہا سی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے نو گرفتار کیتا اور ایتھوں سامان حاصل کر کے اگے چلے گئے۔ اس تو اگے گئے تے عبداللہ بن جعفر دا خط ملیا جو انہوں نے اونو محمد دے ہاتھ کلیا سی کہ حسین تو کوفے نہ جا، مینوں خطرہ ہے کہ اتھوں دے لوگ تینوں قتل کر دے منگے، تسی تے مدینے واپس آ جاؤ۔ حضرت حسین نو جس لئے انہوں نے کیا نا کہ حسین تو اتنی جلدی نہ کر، مدینے دے والدہ بھی خط آ گیا کہ حسین تو مدینے آ جا، تینوں ایتھے امان حاصل ہوئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی گل نو منن تو انکار کیتا اور اونو محمد نو نال لیا تے ہم کوفے دی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے، جس لئے ایک قافلہ مقام حجر تے پہنچیا نا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سفیر آپ نو خط دے کے بھیجیا، جدو اے سفیر پہنچیا نا مقام حادثیہ دے پہنچیا تے اوتے عبید اللہ بن زیاد نے انہاں دے سفیر جو خط لے کے آئے سن، خط دے اندر لکھیا ہویا سی کہ اسی قریب پہنچ گیا، تسی ساڈے
ساڈے منتظر رہو۔ جس لے ایک خط عبیداللہ بن زیاد نے پڑھیا تے آپ دے خط لے جان والے نو عمارت تے کھڑا کر کے تے تھلے گرا دیتا۔ اس تو بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط دے کے بھیجیا تے انہوں نے اس طرح عمارت تے کھڑا کر کے قتل کر دیتا گیا۔ تھوڑا جا اگے قافلہ ودیانا جس لے قافلہ مقام سلبیہ تے پہنچیا تے معلوم ہو گیا کہ لوگاں نے کوفے والیاں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کر دیتا ہے تے ایک خبر سن کے تے قافلے والے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کہ جڑے مسلم بن عقیل نو قتل کر سکدے نے وہ سانو بھی قتل کر سکدے نے، لہذا اسی نہیں جانا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قتل ہو گئے نے تے اسی بھی قتل ہو سکنے ہاں۔ یہ گل سن کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیچھا مکے دی روانگی دی تیاری کی تھی، لیکن اون محمد نے کیا اسی مسلم بن عقیل دا قصاص لواں گے یا انہاں دی طرح جان دیواں گے، اسی جا کے رواں گے مقام سلبیہ تو جس لے ایک قافلہ چلیا نا تو یزید نے ابن زیاد نو خط لکھ دیتا کہ تو اپنی حفاظت کر اور ہر طرف اپنی فوج متعین کر دے، ہر طرف اپنی فوجاں بھیج دے جو حضرت حسین نو کوفے داخل نہ ہون دین۔ ابن زیاد نے اپنی فوجاں متعین کر دیتیاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل سوچ کے لگے جاندے نے کہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے 12,000 بندے نے بیعت کر لی اور دن بدن ود رہے ہونے نے، اسی جا کے عبیداللہ بن زیاد نو کوفے دے اندروں نکال دیواں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل سوچ دے پینے، لیکن ابن زیاد نے حضرت حسین دے واسطے اپنی فوجاں متعین کر رکھیاں سن، جس لے ایک قافلہ سلبیہ تو آگے چلیا تے لوگ پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صرف خاندان دے لوگ باقی رہ گئے، جو 70 جنہاں دی تعداد 70 یا 80 بیان کیتی جاندی ہے۔ بعض روایات دے اندر 250 بھی ہے تے اس تو اگے انشاءاللہ حادثہ کربلا بیان کرانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔